بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج یوم شہادت جناب امام علی نقی علیہ السلام سرکار، اقلیم امامت کے 10ویں تاجدار، ہمارے 10ویں امام، اور ایسے امام کہ جو اپنے آباء و اجداد کی طرح حالت مظلومیت میں شہادت پا کر اس دنیا سے گئے، اور سب سے ہیں آپ کے اقوال حکیمانہ جو کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کے لیے قیامت تک جناب چھوڑے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی جو اصل چیز، جو اصل ہم نے ائمہ اطہار سے لینا ہے، جی وہ الگ بات ہے کہ ائمہ اطہار جو جن کے پاس ہدایت دینے کا منصب ہے بطور ہادی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جن کے پاس امت کی رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن کے علوم کا خزانہ ہے، حکمتیں ہیں، جی ان سے ہم ہدایت نہیں لیتے، تعلیمات نہیں لیتے۔ اصل چیز تو یہ ہے، اور اصل پیروکار بھی وہی ہے جس نے کسی شخصیت کو امام مانا، ان کی اطاعت کی، اور ان کے اقوال اور ان کی سیرت سے جو انہوں نے ہمارے لیے عمل کے لیے جو چیزیں چھوڑی ہیں، جو بہترین سیرتیں ہمارے لیے نمونہ عمل کے لیے چھوڑی ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہی ان کا پیروکار کہلائے جائیں گے۔ دیکھیں، دو کیٹیگریاں ہیں یہاں پہ، دو درجہ بندیاں ہیں، ایک پیروکار ہونا ہے اور ایک کسی سے حب رکھنا، محبت رکھنا، کسی کی شخصیت کے چند فضائل دیکھ کے ان کا معترف ہو جانا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو پہلی کیٹیگری ہے اس میں اپنے آپ کو گننا اتنا آسان نہیں ہے، انٹل انلیس کہ آپ اس شخصیت کو، اس امام کو، اپنے اس رول ماڈل کو، اپنے اس آئیڈیل کو، آپ اس کی سیرت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ کھاتے کیسے تھے، جی معاشرے میں کیسے ان کا رہن سہن تھا، ان کی عبادتوں کا کیا جناب معیار تھا، اور کس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے تھے، جناب قرآن کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے انہوں نے کیا ہمیں جو ہیں وہ تاکیدات فرمائی ہیں، کیا کیا تاکیدیں ہیں جن پہ وہ چاہتے تھے ان کو اپنا امام رہبر ماننے والے ان پہ عمل کریں۔ یہ کیٹیگری بڑی مشکل اور خاصی مشکل ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ جیسا کم علم، کم فہم گناہگار اٹھ کے منہ اٹھا کے کہہ دے جی میں ان کا شیعہ ہوں، یعنی ان کا پیروکار ہوں۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس صورت میں پند طریق سے ایک مختصراً روایت بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں، جس میں امام نے 2 ماہ تک اس روایت کے مطابق، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 3 ماہ تک ایک گروہ کے اسلام کا جواب تک نہ دیا، اور شرف بازیابی نہ دیا ان کو، صرف اس لیے کہ انہوں نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ جی وہ ہمارے شیعہ ہیں، لیکن ان کے اعمال ہمارے شیعوں والے نہیں ہیں۔ تو جو دوسری کیٹیگری ہے، محب ہونا، کسی سے متاثر ہو کے، فضائل سے متاثر ہو کے، ان کی زندگانی کے کچھ نقوش سے متاثر ہو کے ان کی افضلیت کا قائل ہو جانا، ان کی فضیلتوں کا معترف ہو جانا، یہ اور چیز ہے۔ اس شخص کے لیے کوئی بڑی خوبی یا کوئی بڑا وہ نہیں ہے، جی خوبی اور بڑا اعزاز جو ہے وہ اسی کا ہے کہ جو ان کو امام مانتا ہے تو پھر ان کے کہنے پر بھی لگتا ہے، جو ان کو مانتا ہے تو ان کی بھی مانتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم ماشاءاللہ اللہ کے دیے گئے رزق سے، اللہ کی دی توفیق سے ان ہستیوں کے یوم ولادت منائیں، محافل میلاد منائیں، یا ان کی شہادت کے موقع پر مجالس کا انعقاد کریں، نظر و نیاز کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ ولادت چونکہ خوشی کا ایک وہ ہے، اس خوشی میں اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہو کے اپنی گناہ گاریوں سیاہکاریوں کا اعتراف کر کے ان کی سنت مبارکہ میں سے کوئی ایک سنت کو اپنا لینا چاہیے، اور جب شہادت ہو، غم کا موقع ہو، تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے ان سے نسبت جوڑ کے یا ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو منکرات ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، ان میں سے کسی ایک بدعت کو، ایک برائی کو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے، کہ یہی ایک راستہ ہے ان کی سیرت سے سیکھنے کا۔ محافل کر لینا، مجالس کا اہتمام کر لینا، کچھ دیر گریہ فرما لینا شہادت کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک وہ مقام ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے، جی لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔
کافی وہ ہوگا، کافی وہ چیز ہوگی کہ جب دیکھیں انہوں نے اتنے مصائب میں زندگیاں گزاری ہیں، کیوں؟ کیا خدا نخواستہ دنیاوی سلطنت کے اصول کے لیے یہ حکمرانوں کے خلاف وہ کر لیتے تھے جس کی پاداش میں ان کو قید کر دیا جاتا تھا؟ نہیں. آپ دیکھ لیں کربلا سے لے کے یعنی مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی جب وہ خلافت ان کو ظاہری طور پہ ملی ہے، اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ 12ویں سرکار تک کا دیکھ لیں، کسی نے بھی اس طرح کی تگ و دو نہیں کی. ان سے خائف کیوں رہتے تھے حکمران؟ صرف اسی وجہ سے کہ ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی برکتوں کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کی سیرتوں کی وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور ان کو یہ ڈر رہتا تھا کہ بھئی کہیں یہ جو ہیں مطلب کہ اتنا ان کا وہ فالوئنگ اتنی نہ بڑھ جائے فالوئنگ کہ ان کو حکمران بنانا پڑے یا یہ لوگ ان کو بنوا دیں. دوسرا یہ ہوتا تھا چونکہ اسلام اصل جو تعلیمات ہیں وہ آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے، قرآن کے علوم کی اصل جو آگہی اور آشنائی ہے وہ ان کے پاس ہے. تو جب یہ درباری جو ملا حکمرانوں نے بنائے ہوتے ہیں، جب وہ کچھ چیز پیش کرتے تھے اور اصل تعلیمات یہ بتاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، پھر حکمرانوں کے کان بھی بھرے جاتے تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی محافظت، قرآن کی محافظت، اسلام کے احکام کی تشریحات اور توضیحات، یہ اصل میں منصب امامت ہے. یہ جو ہم برادران کو کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر عقیدہ امامت کو مانتے ہیں یا امام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کے جو فرامین ہم تک پہنچے ہیں، تو ان کو جو ہم وضاحت پیش کرتے ہیں یا کسی کو عقیدہ امامت کی کھل کے ڈیفینیشن بتاتے ہیں، تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ ایک اہتمام الہی ہے کہ اسلام سیکھنا ہو، سرکار کی سنتیں سیکھنی ہو، احکامات قرآن سیکھنے ہو، تو یہ وہ دروازے ہیں جن سے گزر کے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی معرفت تک، معرفت توحید تک، قرآن تک، اسلام تک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہم عقیدہ امامت کے دفاع میں پیش کرتے ہیں انہی کو سائیڈ پہ کر دینا ہے، اور جناب ہم نے دنیا کو اپنے عمل سے یہ پیغام دینا ہے کہ یہ وہ بزرگوار ہستیاں ہیں جنہوں نے شہادتیں پائیں، جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں، جنہوں نے ظلم و جبر کا سامنا کیا، اس لیے کہ جناب ان کے اس قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کے گناہ معاف کر دے گا اور وہ عمل سے آزاد ہو جائیں گے. اور دوسرا پہلو یہ ہم پیش کریں کہ جناب ان کے نام کے چڑھاوے چڑھا کے منتے مرادیں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہستیاں دنیا میں بھیجی دی، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر کہاں گیا وہ تشریحات اور توضیحات اسلامی، احکام اسلامی کا کام، وہ منصب ہدایت، وہ بطور ہادی ان کی خدمات. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ ہم سوچیں، سمجھیں، پڑھیں اور پھر عمل کریں، اور پھر کہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہو جائیں. ابھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے % وہ شیعہ ہیں جو قرآن اور اہل بیت کے معیار پہ اترتے ہیں. ہم محبین میں سے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کوشش میں ہیں کہ خالق ہمیں اس قابل بنا دے، یہ توفیق دے دے کہ ہم جناب ان کے شیعوں میں شمار ہو جائیں. تو آج کے انشاءاللہ اس نشست میں بھی ہم آپ کے کچھ اقوال حکیمانہ جن سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، جن سے بہت سی بصیرتوں کے حامل افراد بصیرتیں لیتے ہیں، جی سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں، اور آپ کی شہادت کے مختصر احوال کے ساتھ آج کی نشست ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جس کتاب میں سے آپ کے ارشادات، فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اور ذکر شہادت کرنا ہے، یہ علامہ سید ہاشم معروف حسنی علی اللہ مقامہ لبنان کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت، جن کی تصوف اور تشیع کا فرق نامی کتاب بھی ہے جس میں سے دروس پیش کیے جاتے ہیں، تاریخ فقہ جعفریہ بھی ہے، اور انہوں نے یہ سیرت ائمہ اہل بیت کے نام پر 2 جلدوں پر ایک جناب بڑی بہترین کتاب لکھی ہے، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک الگ سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو ان کی کتاب یہ سیرت ائمہ اہل بیت کی جلد نمبر 2، جلد 2، اس سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی جو نصیحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امام کیا، امام کے فرمودات کیا ہیں، فرامین کیا ہیں، اور امام اپنے ماننے والوں کو کیا کیا نصیحتیں وصیتیں کرتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ اس کا 472 نمبر صفحہ ہے. اس میں امام علی نقی علیہ السلام کی پند و نصایح اس عنوان سے ایک باب ہے، اس میں سے آپ کی خدمت میں پڑھ کے پیش کرتے ہیں. جی امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے وہ مخلوق کی ناراضی کی پرواہ نہیں کرتا. یعنی جو اللہ کی اطاعت میں خود کو دے دیتا ہے، جس کو اللہ کی ناراضگی اور خوشی سے ہی بس مطلب ہے کہ اللہ راضی ہو، دنیا ہو نہ ہو، یا اللہ ناراض نہ ہو، باقی کوئی ہوتا ہے تو ہو جائے، پھر وہ مخلوق کی ناراضگیوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہ امام ہمیں سکھا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی خود کو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے محفوظ سمجھتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے، لیکن جب پھر اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نافذ ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی دلیلوں سے سبق لیتا ہے اس کے لیے دنیا کے مصائب ہلکے ہو جاتے ہیں،
خواہ وہ کثیر اور شدید ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو ہلکے محسوس ہوتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں سے، نصیحتوں سے، اللہ نے جو عبرتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان سے وہ سبق لے لیتا ہے۔ اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عارضی اور فانی دنیا ہے، کب تک یہ مصائب جو شدید رہیں گے، ایک نہ ایک دن مصائب جائیں گے یا ہم جائیں گے، اور پھر اخروی زندگی باقی رہنے والی جہاں میرے رب کے یہاں میرا اجر ہے اللہ کے وعدے کے مطابق صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو امام اس ضمن رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والوں کو اس شکر پر اس نعمت سے بھی بڑی نیکی حاصل ہوتی ہے جس کا شکر ادا کرنا واجب تھا، کیونکہ نعمت ایک دنیاوی متاع ہے، جبکہ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ساتھ اجر بھی ملتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، یعنی امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ اس نعمت سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے شکر، جی، چونکہ اس نے ایک اور اجر کا اضافہ کر دیا نا، ایک تو نعمت ملی آپ کو، اس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس چیز کا درک کیا کہ میری اہلیت، میری قابلیت کچھ نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس نے میری دعا کو قبول فرمایا، یہ نعمت مجھے دی، آپ نے اس کی خالقیت مالکیت کا اقرار کیا، اپنی بے بسی عزت و انکساری کا اقرار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس نعمت سے بڑی جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ شکر کرنے کا اجر ملا ہے، جو آپ کو قیامت میں انشاءاللہ نظر آئے گا۔ تو امام اس طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جی ایک ظالم جو بردبار بھی ہو اور اپنے ظلم کو بردباری کے ذریعے ختم کر سکتا ہے، یعنی ایک ہے ظالم لیکن بردبار ہے، تو وہ ممکن ہے اپنی ظلم کو بردباری کے ذریعے ختم کر دے، لیکن ایک بیوقوف حق وہ جو ہے وہ اپنی بیوقوفی سے اپنے اندر موجود حق کے نور کو بھی بجھا دیتا ہے، یعنی حق کہنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، لیکن ہے بیوقوف، کم عقل، تو وہ اس کم عقلی کی وجہ سے اس نور یعنی وہ حق کی جو شمع اس کے اندر روشن ہے اس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی محبت اور رائے تمہارے لیے خاص کر دے، تم اس کے لیے اپنی اطاعت کو وقف کر دو، جو اپنے ہی خیال میں منہمک رہتا ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا، جو اپنے آپ سے خوش رہتا ہے اس سے ناراض رہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لوگ دنیا میں اموال کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں جبکہ آخرت میں وہ صرف اعمال کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ اعمال پلے نہیں، کچھ بھی نہیں، جتنا مرضی ٹائٹل پیچھے لگاؤ، حسب و نسب جتنا مرضی عالی شان دنیا میں اللہ نے عطا کیا ہو، لیکن آخرت میں اگر اعمال ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں، کچھ کام نہیں آنا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے اوپر قابو رکھ، کیونکہ خوشامد کی زیادتی بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ جب تم اپنے بھائی کی نظر میں قابل اعتماد ہو جاؤ تو پھر خوشامد کی بجائے خلوص کو اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ ائمہ طہار کی ایک نہج البلاغہ میں بھی مولا کائنات کا آپ کو مل جائے گا کلمات قصار میں، کہ جب کوئی بہت زیادہ تعریف آپ کی کر رہا تھا تو آپ فوراً اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا اللہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے جی، اور جو مطلب یہ میری تعریف اور توصیف میں حدیں بڑھا رہا ہے، میں نے اس کو یہ نہیں سکھایا، یعنی خلاصہ مفہوم یہ ہے، اور جو میرے عیوب اس سے پوشیدہ ہیں ان کو پوشیدہ ہی رکھ۔ یعنی ائمہ اب یہ لوگ منہ پہ جا کے ائمہ کو حاجات دینے والا، روزی رزق دینے والا، اولاد دینے والا تو نہیں کہتے تھے، تعریف ہی کرتے تھے، لیکن اس تعریف میں خلوف کا شکار ہو جاتے تھے۔ تو جو سر عام ان کو جناب خالق والے کام سونپ دیتے ہیں ان سے یہ راضی ہو جائیں گے قیامت والے دن، یا ابھی بھی راضی ہوں گی عالم رواح میں، عالم برزخ میں، جب پتہ چلتا ہوگا کہ جناب ان کے نام پہ ہی۔ یعنی بدقسمتی دیکھیے، میں اکثر کہتا نہیں ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے اپنے دور کے امام الموحدین رہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بدقسمتی دیکھیے انہی کے نام سے منسوب جو مکتب ہے وہ کیسی کیسی بدعات اور خرافات اور شرکیہ عقائد کا جناب وہ ہوا ہے، کیسی کیسی گرد پڑی ہوئی ہے غالیت نصیریت ملنگیت کی، اور ان کا جو عنوان ہے وہ ہادی ہے۔ یعنی قرآن میں اولی الامر والی آیت کی اس میں چلے جائیں آپ، جو مکتب تشیع کے مطابق ہے، برادران کے مطابق وہ حکمران ہیں یا سپہ سالار ہیں، چلے وہ ان کا عقیدہ جی، ان کو مبارک، ہر کسی کو حق ہے اپنے نظریات کا وہ کرنے کا۔ ہمارے مکتب تشیع کے مطابق کیا ہے؟ اولی الامر کون ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم؟ صاحبان امر۔ صاحبان امر کا مطلب کیا ہے؟ جو امر دے سکے، حکم دے سکے۔ اچھا، ان کا منصب کیا ہے؟ اب منصب یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت مکمل چھوڑ گئے ہیں، جو احکامات چھوڑ گئے ہیں، ان میں اضافہ یا کمی ان کا منصب نہیں ہے، نہ ان کا اختیار ہے، اس کی محافظت اور اس کو من و عن عوام تک پہنچانا ان کا منصب ہے۔ تو پھر جو منصب ان کو اللہ نے دیا ہے قرآن اور فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ ہادی ہیں، امام ہیں۔ امام کیا ہے؟ رہبر، رہنما، پیشوا۔ تو جب آپ نے جو ان کو قرآن اور رسول نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کو خصوصیات دی ہیں بطور ہادی اپنے بعد نبی خدا نے، جب آپ ان سے منہ پھیر لیں گے، آنکھیں چرائیں گے، اور آپ اپنی طرف سے گھڑے ہوئے نظریات کو تھوپ دیں گے کہ جی یہ بھی دیتے ہیں،
فرشتے یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی یہ کر لیتے ہیں، یہ حاجت روا بھی ہیں، یہ مشکل، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے، مانگو ان کے وسیلے سے مانگو۔ خود آئمہ نے وسیلہ رسول اللہ اور مولا کائنات کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ السلام کا پیش کیا، لیکن اللہ کو ہی معاذ اللہ بیچ میں سے وہ کر دینا، تو پھر مجھے بتائیے ان کی تعلیمات کا، ان کی قربانیوں کا پھر کیا، وہ ہم کیا دنیا کو پیش کرتے کہ یہ خدا نخواستہ ہستیاں اپنے آپ کو منوانے آئی تھیں، اللہ کو منوانے نہیں تھی آئیں، اپنی شانیں دکھانے آئی تھی کہ دیکھو ہمیں اللہ نے کیا کیا تصرفات کیا کر دی ہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کی معرفت، قرآن کی معرفت، اسلام کی معرفت، اسلام سکھانے کے لیے، اسلام وقت کڑا پڑ جائے اسلام کو بچانے کے لیے یہ ہستیاں اس لیے آئی ہیں، یہ اس لیے امام ہیں، اس لیے ہادی ہیں۔ اس سے ہٹ کر، ہدایت سے ہٹ کے آپ پورا زور لگا لیں، آپ بتائیں پھر ان ائمہ کو وہ آپ امام برحق ثابت کریں ان لوگوں کے سامنے کہ جو اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تعلیمات ہی نکال دیں آپ اپنے اور ائمہ کے درمیان میں سے، اور بس کچھ رسومات کو ادا کر کے آپ سمجھیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی تو وہ ہوگی پھر قیامت والے دن جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ماننے والا تھا، اور وہ کون ہوگا؟ وہ جناب سلمان ہوں گے، جناب ابو ذر ہوں گے، جناب مقداد، جناب عمار یاسر ہوں گے، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں جو ان کے رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے ہیں، وہ ہوں گے۔ اچھا جی، پھر امام فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کے لیے ایک اور بے صبر صبر کرنے والے کے لیے ایک اور بے صبرے کے لیے دو مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک مصیبت اور ایک مصیبت پہ گھبرا جانا، یہ ڈبل مصیبت اس کو پلے پڑ جاتی۔ پھر فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، غرور کرنے اور چگلی کھانے کی عادت ڈالتا ہے، اور حصول علم سے باز رکھتا ہے۔ جہالت اور کنجوسی انسان کے لیے بدترین باتیں ہیں۔ لالچ ایک بری خصلت ہے، مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شغل اور جاہلوں کا وتیرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس پر تم کو قابو حاصل ہو جائے اس پر غصہ دکھانا کمینہ پن ہے۔ عقل کی باتیں بدحواس لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ آپ نے مزید فرمایا بھلائی سے اچھا خود بھلائی کرنے والا ہے، اور برائی سے برا خود برائی کرنے والا ہے۔ برائی سے زیادہ برا اس کی طرف لے جانے والا، اور خوف زیادہ خوف سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ حسد سے دور رہو کیونکہ وہ تمہارے اندر تو رہے گا لیکن تمہارے دشمن پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، وہ تمہارا ہی اندر سے اندر کھانا خراب کرتا رہے گا، صحت کا بھی نقصان۔ جی، حسد کے آج ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بیماری ہے حسد، جو اندر جلتے کوڑتے رہنا کسی کو دیکھ کے جناب، یہ آپ کو کس قدر جلدی بوڑھا کر دیتی ہے، کس قدر ضعیف کر دیتی ہے، یہ آپ جا کے آج تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو پروو کر رہی ہے۔ تو امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دشمن کو کوئی اثر نہیں ہوتا، جلتے رہو کوڑتے رہو، اسے کیا فرق پڑنا ہے، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر تم ایسے زمانے میں ہو جبکہ ظلم پر عدل غالب ہو تو یہ حرام ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی بابت بدگمانی کرے تا وقتے کہ اس کے متعلق علم نہ ہو جائے، اور اگر تم ایسے زمانے میں ہو جبکہ عدل پر ظلم غالب ہو تو کسی کو دوسرے کی بابت اچھا گمان نہیں کرنا چاہیے تا وقتے کہ اس کا علم نہ ہو جائے کہ وہ واقعی اچھا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی زمانہ عدل اور زمانہ ظلم میں جو ایک مومن کی سوشل وہ زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد اور حسن ظن کے، یہ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ متوکل سے گفتگو کے دوران امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے خیر خواہی کی توقع نہ کرو جس کی زندگی تم نے خود اجیرن کر دی۔ یعنی ایک بندے کی زندگی تم اجیرن کرتے ہو، مشکلات اس کی زندگی میں لے کے آتے ہو، اور پھر اسے خیر خواہی کی بھی توقع کرتے ہو۔ اس سے وفا کی امید نہ رکھو جس کو تم نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جس کو دھوکے دیے تم نے، اب اس سے تم وفا کی الٹی امید کر رہے ہو۔ اور اس سے نصیحت کی توقع نہ کرو جس سے تم خود ہی بدگمان ہو، کیونکہ کسی دوسرے کے دل میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تمہارے دل میں اس کے لیے ہے۔ یعنی خود دیکھو کہ اگلے کے لیے تمہارے دل میں کیا ہے، خیر خواہی ہے، حسن ظن ہے، خلوص ہے۔ اگر ہے تو پھر اس سے بھی توقع کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے کیسے توقع کر سکتے ہو؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دنیاوی نعمتوں کی اچھی طرح حفاظت کرو، ان پر شکر ادا کر کے ان میں بڑھوتری حاصل کرو، یعنی ان میں اضافہ کرو۔ جب ایک شخص نے آپ سے اپنے ہی بیٹے کی برائی کی تو آپ نے فرمایا بیٹے کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے بیٹے کا مر جانا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ اچھا جی، ایک ابو دعامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی اس علالت میں آپ کی عیادت کے لیے گیا کہ جس میں آپ نے شہادت پائی تھی۔ جب میں نے آپ کے ہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو دعامہ، تم میری عیادت کرنے کو آئے ہو تو اس سے میرے اوپر تمہارا حق قائم ہو گیا ہے، کیا اب میں تم کو ایک ایسی حدیث سناؤں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ میں نے کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اور چاہیے کیا کہ آپ کی آباء و اجداد کی حدیث آپ سے سنوں؟ تو امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار جناب محمد تقی علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد جناب علی رضا،
انہوں نے اپنے والد جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر انہوں نے اپنے والد بزرگوار جناب جعفر صادق علیہ السلام، انہوں نے اپنے والد جناب امام باقر علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے والد جناب زین العابدین، انہوں نے اپنے والد بزرگوار جناب حسین ابن علی علیہ السلام، انہوں نے امیر المومنین، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اے علی لکھو۔ تو مولا علی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا سرکار نے کہ لکھو شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، ایمان وہ ہے جو دل میں جا بسے اور اعمال اس کی تصدیق کریں، اسلام کا زبانی قرار کرنے سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یعنی یہ یہاں پہ ختم ہوگی روایت جو امام نے سنائی۔ اب اس میں دیکھیں آپ، جو سب سے پہلا وہ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، شروع اللہ کے نام، اس کے بعد کہ ایمان ہے ہی وہ جو دل میں جاگزی ہو جائے، جو دل میں رچ بس جائے، اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ کے اعمال اس کی تصدیق کریں کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ ایسا نہ ہو دل کی دل میں رہے تھے، زبان کی زبان میں رہے تھے، اعمال اپنی مرضی کے، ایسا نہ ہو۔ اسلام اپنی مرضی کا، عقیدہ اپنی مرضی کا جناب، مطلب ایک بوفے سسٹم ہم نے بنایا ہوا، تھوڑا ادھر سے وہ لے لیا، اچھی وہ چیز لگی وہ اٹھا لیا، پلیٹ میں ڈال لیا، چلو جی آخرت بھی اپنی مرضی کی پھر چاہیے ہمیں۔ تو یہ اس روایت میں جو سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان ہے ہی وہ جو دل میں جگہ بنا لے، گھس جائے، جاگزی ہو جائے، اور پھر کیا ہے، پھر اس کے بندے کے اعمال اس ایمان کی تصدیق کریں، اور زبانی اقرار کرنے سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو زبانی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اعمال نہیں، اعمال سے دور بھی ہے، بد عمل ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کا نکاح حلال ہے، وہ دار اسلام میں چونکہ کلمہ پڑھ کے آ چکا ہے۔ اچھا، تو جب یہ روایت ختم ہوتی ہے تو ابو دعامہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول، میں نہیں یہ سمجھ پا رہا کہ یہ حدیث بہتر ہے یا اس کا سلسلہ اسناد بہتر ہے۔ ماشاءاللہ تو پورا آپ نے سلسلہ اسناد اپنے آباء و اجداد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نقل فرمایا ہے۔ اس پر امام نے فرمایا کہ یہ اس صحیفے میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ اور علی ابن ابی طالب کے خط میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے ہر چھوٹے کو اپنے بڑے سے وراثتاً منتقل ہوتا رہتا ہے، وہ صحیفہ جس میں اس طرح کی ساری ایمانی باتیں اور آپ کی احادیث لکھی۔ یہ مختصراً بالکل 5 سے 6 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو امام نے فرمائی، اور خاص کر وقت شہادت، یعنی اس عالم میں کہ جس کے کچھ عرصے بعد آپ شہید ہو گئے، یہ ابو دعامہ سے نقل شدہ جو روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے اس میں کیا ہے، ایمان ہے، عمل ہے، اسلام ہے، جی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی خرافاتی چیز، کوئی کڑے بیڑیاں، کوئی اس طرح کی چیزیں کہ جن کو ہم منسوب کر دیتے ہیں، نہیں ملیں گے۔ تو یہی تو دعوت فکر ہے کہ ان کو پڑھیں، سمجھیں، صرف ناموں پہ اکتفا نہ کریں، صرف اس چیز پہ اکتفا نہ کریں کہ خوشی والے دن، ان کی پیدائش والے دن خوش ہو گئے اور شہادت والے دن غمگین ہو گئے۔ بے شک ایک مومن جو ہے وہ ان کے گھرانے کی خوشیوں میں خوش رہتا ہے اور ان کے گھرانے کے غموں میں غمگین رہتا ہے، بے شک، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ اس کا جواب خود اماموں سے پوچھیے، وہ آپ کو ابھی کچھ پڑھ کے سنا دیا، کچھ آپ خود تحقیق کیجئے، پڑھیں، کیا یہ کافی ہے؟ اتنے کہنے سے جان چھوٹ جائے گی، حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد علامہ صاحب جناب ان کی شہادت کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ اور پھر ان کی شہادت کے بعد بھی 20 سال سے زیادہ مدت تک مدینے میں قیام پذیر رہے۔ پھر جعفر بن محمد بن ہارون عرف متوکل عباسی کے خلیفہ بننے کے دوسرے سال یعنی 233 ہجری میں اس کی خفیہ پولیس نے یہ رپورٹ دی کہ امام علی نقی علیہ السلام مدینے میں لشکر اور ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ اس پر متوکل نے آپ کو سامرا بلوایا اور آپ کے لیے اس کا یہ بلاوا منظور کر لینے کے علاوہ بظاہر کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چنانچہ پھر متوکل جو ہے منتصر، مستعین اور معتز کی حکومت تک کے طویل زمانے میں سامرا میں ہی آپ کا قیام رہا، یہاں تک کہ معتز کی حکومت کے دوسرے سال یعنی سن 245 ہجری میں جمادی الثانی کے آخری دنوں میں آپ نے شہادت پائی۔ امام علی نقی علیہ السلام کی کل عمر جو ہے وہ 42 سال ہوئی ہے، اور کچھ روایات کے مطابق 3 رجب المرجب کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اچھا جی، آپ نے اپنی زندگی کے 41 یا 42 سال میں سے 21 سال مدینے میں بسر کیے، اس کے بعد 14 سال متوکل کے عہد حکومت میں اور 7 سال منتصر، مستعین اور معتز کی حکومت میں سامرا میں گزارے۔ آپ کی تاریخ یاد کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 7 سال جو آپ نے منتصر، مستعین اور معتز کی حکومت میں گزارے، ان میں آپ کو ویسی سختیوں اور پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسی متوکل کے زمانے میں آئے دن ہوتی رہتی تھی، کیونکہ ان تینوں خلفاء نے آپ کو جبری طور پر سامرا میں رکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ اگر آپ پر یہ پابندی نہ رہی ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ آپ اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے علاوہ کسی اور مقام پر رہائش اختیار کرتے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ خلافت
بنی عباس کے اس دور میں خلیفہ کے اختیارات تقریباً ختم ہو کر رہ گئے تھے اور اس کے پاس نام کی خلافت کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، اور حکومت کی باغ دوڑ ترک اور دوسرے فوجی حکام کے ہاتھ میں چلی گئی تھی۔ چنانچہ کسی کی تقرری اور تنزلی کے علاوہ دوسرے حکام بھی وہی صادر کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کچھ انہوں نے حالات لکھے ہیں جو حکمرانوں کے اس دور میں تھے، اور اقتدار کی رسا کشیاں اور بندر بانٹ کے حوالے سے لکھا ہے۔ تاریخ مسعودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام علی نقی کی شہادت پیر کے روز 25 یا 26 ربیع ثانی یا 3 رجب کو ہوئی۔ تب لوگوں نے کنیز کو یہ کہتے سنا کہ اے لوگوں، اس زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں پیر کے روز پر ہم پر کیا کیا حادثات گزر گئے ہیں۔ مسعودی کی اسبات الوصیہ کے حوالے سے عیان الشیعہ میں منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی جو زہر دغا سے ہوئی، جو معتز نے آپ کو دلوایا، تو تمام بنی ہاشم، آل ابو طالب، بنی عباس اور آپ کے شیعہ آپ کے مکان پر جمع ہو گئے۔ پھر برآمدے کے بیچ کا ایک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام خدمتگار باہر آیا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام اس سال میں برآمد ہوئے کہ آپ کا گریبان چاک، سر برہنہ اور آپ پر گریہ طاری تھا۔ آپ کے چہرے کے نقوش آپ کے والد بزرگوار سے اتنے مشابہ تھے کہ ذرا بھی فرق نہ تھا۔ اس وقت متوکل کے بیٹے بھتیجے ہی مکان کے اندر تھے، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو باہر نہ نکل آیا ہو۔ تب ابو احمد موفق آپ کی طرف بڑھا تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اسے مصافحہ کیا اور فرمایا مرحبا اے ابن ام۔ صحن میں لوگوں کی باتوں کا اتنا شور تھا کہ مکان کوئی بازار معلوم ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ باہر آئے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ برآمدے کے دونوں دروازوں کے بیچ آ بیٹھے، ایک غلام بھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دوسرے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ پھر جنازہ لایا گیا اور آپ اس کے ساتھ پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ سڑک پر پہنچ گئے۔ قبل ازیں آپ نے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے امام کی نماز جنازہ پڑھی تھی اور پھر معتمد باہر آیا اور کچھ روایات کے مطابق اس نے بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی۔ امام علی نقی علیہ السلام کو آپ ہی کے ایک مکان میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کے روز سارا سامرا شہر لوگوں کی آو بکا سے لرز رہا تھا۔ عیان الشیعہ میں ابن بابویہ سے روایت ہے کہ خلیفہ معتمد عباسی نے امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دلوایا اور اس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے زہر سے شہادت پائی تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ زہر معتز باللہ ہی نے دیا ہو، کیونکہ آپ کی شہادت اسی کے عہد میں 245 ہجری میں واقع ہوئی جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اور جیسے کہ تاریخ یعقوبی وغیرہ میں ہے کہ معتمد کی بیعت رجب میں محمد بن ہارون الوسط کے قتل کے بعد ہوئی تھی۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں ہے کہ آپ کی اولاد میں 4 بیٹے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام، جناب حسین، جناب محمد اور جناب جعفر کے علاوہ ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام عائشہ تھا۔ یہ مختصراً محترم ناظرین و سامعین امام کے کچھ نصیحتیں اور آپ کی شہادت کا مختصراً احوال جو ہم نے اس کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جاتے جاتے گزارش یہی ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھے گئے، اور آل محمد علیہ السلام کی قربانیوں کو بہترین خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی مان لی جائے، جو یہ کہتے ہیں اس کے اوپر آمین بولا جائے، چونکہ یہ کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، نہ کچھ کہتے ہیں۔ تو جہاں ہم آپ کی شہادت والے دن اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کی شہادتیں جس کے ذریعے ہوئی ہیں، یا جنہوں نے یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے، جیسے یہ عباسی ہیں جی جس طرح زہر دیے، اور یہ ہم جہاں ان کے اس کے لیے وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا وہ نازل کرے، عذاب نازل کرے، اور آل محمد علیہ السلام کے جناب اس میں اضافہ فرمائے، اور درود پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھجوائے، وہیں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور سنت کو اپنا کے یہ ثابت کریں کہ آج محمد اور آل محمد علیہ السلام کا پیغام جناب وہ رہ گیا، باقی رہ گیا، ظالمین کے ظلم کے کچھ نشان باقی نہ رہ گئے۔ اور اگر صرف ہم نے حلیہ، سماجیات، اپنی خاندانی زندگی، اپنی انفرادی ہر چیز اپنی مرضی سے، کچھ یورپ سے لے لیا تھے، کچھ انڈیا کے اس میں سے لے لیا تھے، کچھ ڈراموں سے لے لیا، تو اور زبان پہ جناب ہم نے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم علی کرنے والے، تو پھر مجھے بتائیے، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پھر مجھ جیسا گنہگار جو ہے وہ کیسے شفاعت کا حقدار ہو گیا، تو کیسے امید لگا کے بیٹھ گیا؟ بھائی کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں، میں کچھ نہ کچھ تو پیش کروں، قرآن کے ضمن، اسلام کے ضمن، آپ کی سنتیں سیرتیں سکھانے کے ضمن۔ یہ میں نے جناب اپنے اوقات اور بساط کے مطابق کوشش کی تھی۔ 100 میں سے 33 والا پاس تھا، میں مر کے جناب 100 میں سے 12 14 20 نمبر لیے، باقی جو ہے قرآن اہل بیت کی شفاعت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پوری پھر تو چلے، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی سفید صفحے لے کے جناب، بلکہ سیاہ صفحے لے کے، کرتوتے سیاہ والے صفحے لے کے چلا جائے، عمل والے پاس سے کچھ بھی نہ ہو، صحیح اور کوشش کچھ بھی نہ ہو، تو پھر یہ دعویٰ کہ جناب مجھے ہر حال میں شفاعت نصیب ہوگی، تو پھر آیت الکرسی کی وہ آیت جو میرے سامنے ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اس کے نزدیک کسی کی سفارش کرے الا باذنہ،
مگر اس کے اذن کے ساتھ، جس کو اذن دیا گیا ہو، اور اذن ان ہستیوں کو ملے گا، لیکن اللہ کی اجازت سے ہی یہ شفاعت کریں گے۔ جہاں پہ اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ خبردار، اس نے ساری زندگی قرآن میری کتاب کے نزدیک نہیں آیا، توحید کے نزدیک نہیں آیا، اس نے جناب اپنا وہ سارا تم لوگوں کو ہی بنا لیا کہ یہی رزق دیتے ہیں، یہی اولاد دیتے ہیں، انہی کی وہ کرنی ہے، بس نہ میری عبادت کا خیال، نہ میرے واجب کردہ حقوق کا خیال، تو پھر بتائیے کہ کیا اللہ کی منشا اور مرضی سے بڑھ کے یہ میری شفاعت کر دیں؟ تو پیغام بس یہی ہے ناظرین و سامعین کہ آئیے دین سیکھیے، دین سکھائیے، دین پہ عمل کیجیے، اصلاح کیجیے، اپنی بھی اور دوسروں کے لیے بھی باعث اصلاح بنیے۔ آج کل اس پرفتن دور میں اگر ہماری کوششوں سے کوئی ایک آدھا نوجوان دین کے قریب آ جاتا ہے، قرآن والے یہی کافی ہے ہماری بخشش کے لیے، دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے لیے۔ یقین کیجیے، مت پڑیے ان جھگڑوں میں۔ جو عقیدہ ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے ٹیسٹڈ کرائیے، بسم اللہ اس کو اپنائیے، کسی سے آپ وہ نہ کیجیے، خود تحقیق کیجیے، اللہ نے عقل دی ہے۔ بار بار قرآن میں کہا ہے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ جو عمل ہے، جو کوئی چیز ہے، جو جس کی تصدیق قرآن اور اہل بیت کرتے جائیں، بسم اللہ اپناتے جائیے، اور اپناتے نہ جائیے، لوگوں کو سکھاتے جائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔